آروالا 99 کے تمام قابل قدر معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں رانا ندیم۔ تمام دیکھنے، سننے اور پیار بھرے کمنٹس کرنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، نماز اللہ پاک کی عبادت کا خاص طریقہ ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتا ہے۔ انسان جتنا سجدے کی حالت میں اپنے اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، نماز میں اللہ پاک نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو مسلمان کی پہچان ہے، اور نماز کے ساتھ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی آخرت کو بہترین بنانے کا وعدہ فرمایا، بلکہ اسی نماز کے ساتھ انسان کی دنیا بنانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، جب مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی کرامات آئے روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی کرامات دکھائیں گے کہ جن کو دیکھ کر مسلمان تو کیا، کئی غیر مسلمانوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان واقعات سے سبق حاصل کر کے کئی غیر مسلمان بھی کلمہ حق کہنے والے بن گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گئے۔ موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش کہ اس معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسے معلوماتی ویڈیوز بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، کچھ انڈونیشیا کے مسلمانوں کو فری اور ایڈونچر کرنے کی نیت سے شارک مچھلیوں کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں اتر گئے۔ اس ایڈونچر کو ان سب دوستوں نے سوئمنگ ود شارک کا نام دیا۔ یاد رہے کہ شارک ایک ایسی خونخوار اور آدم خور مچھلی ہے جو کہ انسان کی بھوک کو بہت دور سے سونگھ لیتی ہے اور اسے اپنا شکار بناتی ہے۔ سمندر کی گہرائی میں پہنچتے ہی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب ان دوستوں کے لیے موت تو ایسے سمجھ لے کہ جیسے بالکل ان کے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے، کیونکہ نماز کے دوران انسان اپنے ارد گرد پر توجہ نہیں رکھتا، جبکہ عام طور پر انسان اس مچھلی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین و سامعین، جیسے ان دوستوں نے نماز کی نیت کی تو لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا جو زندہ معجزہ تھا۔ ہر کوئی مسلمان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ شارک مچھلی، جو کہ انسان کی بھوک کو دور سے ہی سونگھ کر اسے ختم کرنا جانتی ہے، ایک دم یوں غائب ہوئی کہ جیسے اس کو کسی غیبی طاقت نے آنے سے روک دیا ہو۔ ناظرین، ان دوستوں نے سمندر کی تہہ میں نہ صرف نماز باجماعت پڑھی بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر عبادات اور ذکر اور اذکار وغیرہ کا اہتمام بھی کیا۔ یہ سارا منظر ان دوستوں نے اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا اور سوشل میڈیا پر بھی خوب شیئر کیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحات میں بہت زیادہ وائرل ہو گیا۔ محترم ناظرین، جہاں بہت سارے لوگوں نے اس معجزہ کو بہت زیادہ پذیرائی بخشی، وہیں کچھ لوگوں نے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا، کیونکہ ہمارا پیارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر عبادات کی جائیں۔ تنقید کرنے والے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ سمندر میں جانے سے پہلے یا باہر آنے کے بعد بھی نماز ادا کر سکتے تھے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا ہے؟ ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی ہر قسم کی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں جو کہ نماز کی کرامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ چند مہینوں قبل فلسطین میں بھی رونما ہو چکا ہے، جس میں ایک باپ اور بیٹا نماز کا وقت ہو جانے پر سڑک کے کنارے ہی نماز کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں۔ اسرائیلی یہودی جو کہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا ایک خونخوار کتا ان باپ بیٹا پر چھوڑ دیا اور کتا تیزی سے اپنے شکار کی جانب بھاگنے لگا اور مسلمان باپ بیٹا کے قریب جا کر ان پر بھونکنا شروع ہو گیا۔ کتے کی خوفناک آواز سن کر بچہ تو ڈر گیا، مگر باپ کا جذبہ ایمانی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا اور وہ اپنے ادائیگی نماز کے فریضہ کو سر انجام دیتا رہا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی اس نے نماز میں تحیات میں جا کر اشہد لا الہ الا اللہ کہہ کر شہادت کی انگلی اٹھائی تو وہ شکاری کتا نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر اور سر جھکا کر لیٹ گیا، جیسا کہ اسے غیبی طاقت نے کچھ کرنے اور بھونکنے سے روک دیا ہو۔ محترم ناظرین، ابھی 1-2 سال قبل جب کرونا وائرس اپنی پوری آب و تاب پر تھا تو انڈیا میں جہاں مسلمانوں کو بات بے بات کسی نہ کسی ہرزہ سرائی کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے، مودی سرکار نے پوری فورس اور پوری طاقت استعمال کی کہ کرونا کا الزام بھی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پر ہی لگایا جا سکے۔ اسی آڑ میں مساجد کو تالے لگا دیے گئے اور کہا کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے کرونا پھیلتا ہے۔
اپنی اسی ناپاک خواہش کی تکمیل کے لیے جب پولیس وہاں کی ایک مقامی مسجد پہنچی تو باہر سے اعلان کیا گیا کہ جلد از جلد مسجد کو خالی کر دیا جائے تاکہ اسے سیل کیا جا سکے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو زبردستی پولیس خود کو مسجد میں داخل کرے گی اور تمام نمازیوں کو باہر نکالے گی اور تالا لگا دے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی مقامی لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہونا شروع ہو گئی اور اچانک سب نے بہت عجیب اور انوکھا نظارہ دیکھا کہ ایک شیر نہ جانے کہاں سے آ گیا اور چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر آ بیٹھا۔ اس جنگلی شیر کو دیکھ کر بزدل پولیس میں کسی قسم کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے اور مسجد میں داخل ہو سکے۔ تمام لوگ کھڑے مسجد میں باجماعت نماز ادا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور شیر بھی سیکیورٹی گارڈ کی طرح پہرا دیتا رہا جب تک نماز جاری رہی۔ پھر جیسے ہی نمازی حضرات اپنی اپنی عبادات سر انجام دے چکے تو باہر کی طرف لوٹنا شروع ہوئے تو وہ شیر بھی ساتھ ہی اٹھ کر چل دیا۔ موقع پر موجود مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے ظالم حکمرانوں کو پیغام تھا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی اور ظلم و جبر کی مدد سے نماز و اذان پر اگر پابندی لگائی گئی تو پھر اللہ پاک اپنے دیگر مخلوقات کے ذریعے اپنے عبادت گزار بندوں کی حفاظت کروانا جانتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ ویڈیو بنا کر نماز کی کرامات اور معجزات آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف آپ دوستوں کے اندر شوق نماز کو پیدا کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پابندی نماز کرتے ہیں، پانچوں وقت نماز کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں، وہ مزید شوق سے اور دلجوئی سے عبادت کا لطف اٹھا سکیں، اور وہ لوگ جو نماز ادا کرنے میں سستی رکھتے ہیں وہ سستی، کاہلی، عذر، بہانہ وغیرہ کو چھوڑ کر اپنے سچے رب کے حضور حاضری دیا کریں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن اور مشرک کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کریں تاکہ جب ہم قیامت کے روز اللہ پاک کے ہاں پیش ہوں تو ہماری گنتی مومنوں اور جنتی لوگوں میں ہو سکے۔ محترم ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔